ختم نبوت ہمارے عقیدے کا سب سے اہم رکن ہے، جو کہ ہمارے عقیدے میں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارے آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری آخری کتاب قرآن مجید ہے کہ نبوت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور اس ایمان کو عربی میں ختم نبوت کہتے ہیں۔ اس کی دلیل کے لیے قرآن مجید کی بہت ساری آیات اور احادیث ہمیں ملتی ہیں، اور تب تک کوئی بھی کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ یہ نہ مان لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی خاتم النبیین ہیں۔ اسی طرح سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مردوں میں سے کسی کے بھی والد نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اس آیت میں جیسے کہ واضح ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور یہ بالکل واضح ہے کہ ہمیں اس کی دلیل یعنی ختم نبوت کی دلیل قرآن مجید سے ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ نبوت اور رسالت مجھ پر آ کر ختم ہوتی ہے، میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کی بھی نشاندہی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کتنے جھوٹے اور کذاب آئیں گے جو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو بھیجا، جیسے ہی کوئی نبی فوت ہوتے تو اللہ تعالیٰ کوئی اور نبی ان کی طرف بھیج دیتے، اور میرے بعد اللہ تعالیٰ اور کوئی نبی نہیں بھیجیں گے۔ اور ایک اور مثال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی کہ میرے اور پچھلے انبیاء کے درمیان موازنہ ایسے ہے کہ کسی آدمی نے بہت ہی شاندار گھر بنایا، لیکن وہاں پہ صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی رہتی ہے۔ جب لوگ اس گھر کو دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ گھر بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ جب یہ اینٹ اپنی جگہ پر جائے گی تو یہ گھر مکمل ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اینٹ میں ہوں، اور میری مسجد وہ آخری مسجد ہے جو کسی نبی نے تعمیر کی، اور نبوت اور رسالت میرے بعد ختم ہو جاتی ہے، اور میرے بعد کسی بھی رسول اور نبی کی اللہ تعالیٰ بعثت نہیں فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کی نشاندہی کی کہ وہ خاتم النبیین ہیں، وہ آخری سیل ہیں پروفٹ ہوڈ کی، جن کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور یہ تمام دلائل جو کہ ہمیں احادیث اور قرآن مجید سے ملتے ہیں، نہ صرف اس بات کی تثبیت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، بلکہ اس کی بھی نشاندہی کرتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری بھیجی گئی وحی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نازل ہوئی، اور یہ قیامت تک آنے والی تمام انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ تمام دلائل اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن میں ہمیں کہیں طرف یہ اشارہ نہیں ملتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا، بلکہ اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قطعاً کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں وہ جھوٹے اور کذاب ہیں۔ اور ایک اور بات جو نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح قرآن مجید کی حفاظت ہوئی ہے ان تمام آسمانی کتابوں کے مقابل جو اس سے پہلے آئی تھیں، جس میں بہت ساری چیزیں ڈال دی گئیں، لیکن آج تک قرآن مجید ویسے ہی ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اور اس کی حفاظت قیامت تک اللہ تعالیٰ خود فرماتے رہیں گے، اور یہ اپنے آپ میں ہی ایک بہت بڑا ثبوت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر۔ قرآن مجید میں جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے، ہماری رہنمائی وہاں سے ہے، اور بہت ساری احادیث ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ البتہ کہ پوری دنیا کے مسلمان اس بات کو مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اس بنیادی عقیدے کے مطابق ہر وہ شخص جو خود کو کہے کہ وہ خدا کا نبی ہے تو وہ محض دھوکے باز ہے، اس کا یہی کلیم اسلام کے خلاف ہے۔ تمام علماء کا یہ عقیدہ رہا کہ اس طرح کے لوگ جو یہ کلیم کرتے رہے ان کا آخرت میں انجام بہت برا ہے، اور انہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی، اور بدقسمتی سے وہ لوگ جو ایسے لوگوں کو فالو کرتے رہے ان لوگوں کا بھی انجام بہت برا ہوگا قیامت کے دن، سوائے یہ کہ وہ جاگیں اور اللہ کی طرف واپس لوٹیں، اور ایسے جھوٹے اور مکاروں سے اپنے آپ کو دور کر لیں۔ جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے وہ جھوٹ گھڑتے ہیں، یہ وہ ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں،
آپ پتہ تقریباً قرآن مجید میں 100 آیات وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ اسی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں مثال کے طور پہ آپ کو کیا ملتا ہے؟ یہاں پہ تو واضح ترین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، واضح طور پر اللہ تعالیٰ فرمایا ہے تمہارے مردوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے والد نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کی خبر ہے۔ آپ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی جو علماء تھے تب سے وہ اس بات پر متفق تھے کہ یہ آیات صرف اور صرف یہ بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول اور کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک۔ آپ مزید دیکھتے ہیں کہ بہت ساری آیات کیا کہتی ہیں کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ پوری ہو چکی اور محفوظ ہو چکی، اور یہ پیغام تمام انسانیت کے لیے ہے۔ اس طرح کی تمام باتیں اسی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس معاملے میں ہم یہ بھی مینشن کرتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اے محمد ہم نے آپ کو نہیں بھیجا سوائے تمام انسانوں کی طرف بشارت دینے والا اور ڈرانے والا، لیکن یہ بات اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اسی طرح کہہ دو کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، وہی ہے جس کی بادشاہت تمام آسمانوں اور زمین پر ہے، کوئی معبود حق نہیں سوائے اس کے، وہی ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، سو اللہ اور اس کے نبی پر ایمان لاؤ، وہ نبی امی جو اللہ پر اور اس کے کلمات پر ایمان لایا، اس کی اطاعت کرو تاکہ تم بھی ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ اور کوئی بھی بہتر سمجھے گا اسلام کے سوائے کسی اور دین کو اللہ کے سامنے تسلیم سرخم کرنا تو اس سے وہ چیز کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی، اور آخرت میں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو کہ گمراہ ہوئے۔ جو آنے والی کچھ آیات میں آپ کو بتاؤں گا جو کہ قرآن مجید میں نازل ہوئی، وہ بھی اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ کوئی نبی کسی بھی نئے احکامات کے ساتھ یا کسی بھی نئی تعلیمات کے ساتھ آئے گا، کسی کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ جہاں اللہ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے اپنے احسان تم پر مکمل کیے اور تمہارے لیے اسلام کو چنا۔ اور یہ کچھ آیات جو کہ قرآن مجید کی شروعات میں ہی آتی ہیں، یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ متقین وہ ہوں گے جو کہ واقعی قرآن مجید سے ہدایت لے پائیں گے، اور ان کو یقین دہانی ہوگی کہ وہی نجات یافتہ ہوں گے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں دیکھیں ذرا، اس میں یہ آتا ہے کہ وہ ایمان لائیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور یہ چیز اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو یہ کہے گا وہ جھوٹا ہوگا، وہ کذاب ہوگا۔ مطلب فرماتے ہیں کہ یہ ہے وہ کتاب جس کے اندر کوئی شک نہیں، متقین کے لیے ہدایت ہے، وہ متقین جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو عطا کیا، اور اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر بھیجی گئی اے رسول اللہ، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے بھیجی گئی، اور وہ آخرت پر یقین لاتے ہیں۔ یہی ہیں جو صحیح ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی ہیں جو کہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ سورہ بقرہ کی پہلی آیات ہے۔ آپ کو قرآن مجید میں بہت ساری آیات ایسی ملیں گی جس میں خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کا ذکر ہے۔ ان کو بہتر سمجھنے کے لیے انشاءاللہ ہم غور کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں کیا آیا ہے اس بارے میں۔ مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کی 14ویں سورت میں اس کی 4تھی آیت میں ہم پڑھتے ہیں، اور ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اپنی قوم کی زبان کے ساتھ تاکہ وہ ان کے لیے پیغام حق خوب واضح کر سکے، اور پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ ٹھہراتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ جتنی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں، آپ ان میں بھی یہ چیز پاتے ہیں کس طرح سے ختم نبوت کا ان میں ذکر پایا جاتا ہے، اور ہمیں اس طرح کی بہت ساری احادیث ملتی ہیں، اور وہ احادیث صحیح ہیں، اور ان کے راوی بہت سارے صحابہ بھی ہیں۔
ایک روایت میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرا رتبہ ان نبیوں کے مقابلے میں جو مجھ سے پہلے بھیجے گئے وہ اس مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص نے ایک بلڈنگ تعمیر کی اور پھر اس نے بہت خوبصورتی سے چیزیں آرائش کی، لیکن اس کے اندر ایک اینٹ ابھی بھی مسنگ ہے۔ اس ایک اینٹ کی وجہ سے لوگ آتے اور اس خوبصورت بلڈنگ کو دیکھتے اور حیران ہوتے کہ یہ کتنی خوبصورت ہے، لیکن یہ سوچتے کہ کاش کہ یہ اینٹ بھی مکمل ہو جاتی۔ آپ نے فرمایا کہ میری مثال اس اینٹ جیسی ہے اور میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر 6 انعامات کیے اور یہ چیزیں مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک انعامات یہ ہے کہ مجھے پرفیکٹ سپیچ عطا کی، مجھے فتح نصیب ہوئی، میرے لیے جو مال غنیمت تھا وہ حلال ہوا، میرے لیے پوری دنیا جائے عبادت ہے اور چلتا ہوا پانی بھی پاک ٹھہرایا گیا۔ دوسرے لفظوں میں میرے دین میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہر جگہ کی جا سکتی ہے۔ ساری زمین جو ہے وہ اللہ ہی کی ہے، اللہ کی زمین پاک ہے، اور اگر پانی نہ ہو تو میرے لوگوں کے لیے جائز ہے کہ وہ اس مٹی سے اپنا تیمم کر لیں اور اپنے آپ کو مٹی سے پاک کریں، اس حالت میں بھی جب ان کے لیے پانی یا نہانا جان لیوا ہو۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ میں اس کا پیغام پوری دنیا میں پھیلا دوں، اور میرے بعد کوئی اور نبی اور رسول نہیں آئے گا، مجھ پر نبوت ختم ہوتی ہے۔ میں ہوں محمد، میں ہوں احمد، میں وہ ہوں جس کے ذریعے سے بت پرستی ختم ہوگی، میں ہوں لوگوں کو جمع کرنے والا، قیامت میری امت کے لوگوں کے بعد ہی آئے گی، اور میں انبیاء میں آنے والا سب سے آخر ہوں، یعنی میرے بعد اور کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، اور آپ کا تعلق میرے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور امام مسند نے اس جیسی ہی ایک حدیث مینشن کی ہے، لیکن اس کی اینڈنگ تھوڑی سی مختلف ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ جان لو کہ میرے بعد اور کوئی رسول نہیں آئے گا، اور اگر میرے بعد کسی اور نبی نے آنا ہوتا یا ایسا ہونا ہوتا تو وہ سوائے عمر بن خطاب کے اور کوئی نہ ہوتا۔ ہم آخری امت ہیں، لیکن قیامت کے دن ہم سارے کے سارے ایک ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور ہم پر قرآن مجید نازل ہوا۔ جو اسرائیلی قبائل تھے ان کی تعلیمات ان کے نبیوں سے آتی۔ بنی اسرائیل میں اگر کوئی نبی فوت ہوتا تو اس کی جگہ ایک دوسرا نبی لے لیتا، لیکن میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد صرف خلیفہ آئیں گے، اور میرے بعد کوئی اور نبی اور رسول نہیں آئے گا، اور میری بنائی ہوئی مسجد وہ آخری مسجد ہوگی جس کو کسی نبی نے بنایا۔ جو نبیوں کا آنا تھا وہ ختم ہو چکا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرے بعد نہ کوئی نبی اور نہ کوئی رسول آئے گا، لیکن میرے بعد 30 کذاب آئیں گے میری امت میں، اور ان میں سے ہر ایک یہ کہے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، لیکن جان لو کہ آخری نبی میں ہوں، اور میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اللہ میرے بعد کسی اور نبی کو نہیں بھیجے گا سوائے مبشرات کے، یعنی کہ گڈ ویژن والے یا پائس ویژن والے۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور نہ ہی کسی اور نبی کی رسول کی کوئی بھی فالوئنگ ہوگی، اور تم لوگ آخری امت ہو، اور میں بھی تمہیں دجال کے بارے میں آگاہ کرتا ہوں۔ میں ہوں محمد، میں اللہ کا امی نبی ہوں۔ پھر فرمایا کہ میں ہوں محمد، میں اللہ کا امی نبی ہوں، اور پھر فرمایا کہ میں محمد ہوں اور میں نبی امی ہوں اللہ کا، اور یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ یہ تمام چیزیں صرف خلاصہ ہیں ان احادیث کا جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا واضح ہے۔ اب سوچیں کہ کیا ایک مومن کا اب بھی کوئی یہ خیال ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ مومن مرد اور مومن عورت کے لیے یہ بالکل جائز نہیں کہ جب کوئی معاملہ اللہ اور اس کے نبی سے ثابت ہو جائے تو اس کے بعد وہ اپنی کوئی رائے رکھتے ہوں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ گمراہ راہ پر چل پڑا۔ سورہ نمبر 33 اور اس کی آیت نمبر 36۔